سوال کر رہے ہیں کیا دین کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنا 60-70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے؟ کیا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ کئی مرتبہ یہ سوال آ چکا ہے اور یہ جواب بھی دیا جا چکا ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے، غالباً یہ کسی بزرگ کا مقولہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کی فکر مندی کے لیے آدمی اگر اپنا وقت لگائے اور اس بارے میں قربانی پیش کرے تو وہ اپنی جگہ فضیلت کی بات ہے، کیونکہ فکر پہلے سامنے آتی ہے، عمل بعد میں وجود میں آتا ہے، لہٰذا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بیٹھنا اچھی بات ہے اور قابل تعریف بات ہے، لیکن یہ کہ 70 سال سے بھی افضل ہو، اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں، اور ایسی کوئی بھی تحدید کسی کو اپنی طرف سے کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اجر و ثواب کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں کوئی قیاس نہیں چل سکتا، جس بات کا ثبوت ہو بس وہی بات ہم کہہ سکتے ہیں، اپنی طرف سے گھٹا بڑھا نہیں سکتے۔ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول جنت سے ہندوستان میں ہوا تھا اور اماں حوا کا میدان عرفات میں یا جدہ میں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن و حدیث میں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی قرآنی آیت نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے یا اماں حوا جدے میں اتاری گئیں، اور حدیث میں بھی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جزیرہ سرندیپ میں اتارے گئے تھے، جو اس وقت سری لنکا میں ہے اور پہلے ہندوستان ہی کا حصہ تھا، اور اماں حوا جدہ میں، جدے کے معنی ہی دادی کے آتے ہیں، اور عرفات میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی، اسی لیے اس میدان کو عرفات کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ تو بہرحال بطور تفسیری روایت کے بیان کیا جا سکتا ہے، حدیث کے طور پر اسے بیان نہ کیا جائے، حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ جنات جو اہل ایمان ہیں وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ جنات اور انسان دونوں مکلف ہیں، اس لیے ضابطہ تو یہی کہتا ہے کہ جس طرح انسان جنت میں جائیں، اسی طرح جنات بھی جو اچھے کام کرنے والے ہیں، مومن ہیں، ان کو بھی جنت نصیب ہو، اور کیسی جنت ملے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اسی لیے جمہور علماء کے نزدیک جنات کو بھی جنت ملے گی انشاءاللہ، اگرچہ اس میں کئی اور اقوال بھی ہیں۔